حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کا ماخذ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے پھر سنت اور قرآن و سنت، تو حضرت پھر یہ حدیث جبرائیل کی ضرورت کیوں پیش آئی جس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے؟ تو یہ والا کانٹینٹ تو قرآن کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس حدیث جبرائیل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، جیسے علامات قیامت وغیرہ۔ تو پھر یہ تو دین سکھانے کے لیے حدیث کی ضرورت پیش آ گئی، تو اس کو قرآن میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بہت بہت شکریہ۔ بڑی صحیح تعبیر آپ نے اختیار کی۔ حدیث کی ضرورت دین سکھانے ہی کے لیے ہے۔ دین سکھانے کا کام علماء کرتے ہیں، مفسرین کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کام رسول اللہ نے کیا ہے۔ دین سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین دیا گیا ہے اس کو سمجھنے میں لوگوں کی مدد کی جائے، جیسے ایک معلم کرتا ہے، ایک مفسر کرتا ہے۔ یعنی ہم جب قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، وہ دیکھیے کہ قرآن تو 500-600 صفحے کی کتاب ہے، بعض اوقات وہ تفاسیر 20-20 مجلدات پر پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ دین سکھایا جا رہا ہے۔ دین سکھانے کے الفاظ دو پہلوؤں سے بولے جاتے ہیں۔ ایک ابتدان دین دینا، اس کے لیے بھی یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسے اس کو استعمال کیا ہے، علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہے، وہاں قرآن دینے کے معنی میں۔ اور پھر جو قرآن دے دیا ہے اس کو کوئی معلم آپ کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، وہ بھی دین سکھانا ہے، وہ بھی قرآن سکھانا ہے۔ اس کو دیکھیے رسول اللہ نے کیسے بیان کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی وہاں علم القرآن میں فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ تو بیٹھ کر آپ کو باقاعدہ قرآن کا درس نہیں دے رہے، وہاں قرآن دینے کے لیے یہی فعل استعمال ہو گیا۔ تو اس لیے عربی زبان میں الفاظ کن مدارج میں استعمال ہوتے ہیں، وہ منطقی نہیں ہوتے، زبان نطق ہے، اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ وہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ یعلمکم دینکم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں دیا گیا ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، وہ سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ دین کی تعلیم کی بہترین روایت، یعنی فیصلہ کن ہے۔ مسلمان اگر اس روایت کو سامنے رکھتے اور بعد کے زمانوں میں اسی کو سامنے رکھ کر سب معاملات کرتے تو یہ فرقہ بندیاں پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں سب بنیادی سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جوابات کہیں اور نہیں ہیں، وہ قرآن میں موجود ہیں سارے جوابات، لیکن بہت ایجاز کے ساتھ مختصر طریقے پر بالکل نکات میں مرتب کر کے وہ جوابات دے دیے گئے ہیں۔ ایمان قرآن میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے، کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے، لیکن اس کو رسالت مآب نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں بالکل طے کر دیا ہے کہ یہ ہے ایمان، تاکہ ادھر ادھر کی چیزیں اس میں شامل نہ کی جائیں۔ اسی طرح اسلام کیا ہے، قرآن مجید نے بھی وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں جتنی ہیں، اسی طرح بیان کی ہیں، لیکن قرآن کا بیان کرنے کا انداز، جیسے ہم کسی کو کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو گراف بنا دیتے ہیں، ہم اس میں مختلف قسم کے مختصرات تیار کر دیتے ہیں چیزوں کو ایک بڑے قاعدے میں لا کر۔ قرآن کا یہ انداز نہیں ہے۔ تو حضور نے وہاں یہی کیا کہ نکات میں طے کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ اسلام شمار ہوں گی۔ احسان کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے، جگہ جگہ کہا ہے کہ احسان ناگزیر ہے، احسان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ کسی عمل کو کیسے انجام دینا چاہیے اس کی روح ہے جو بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کہا ہے اسلم وجہ للہ وہو محسن، اسی کو حضور نے واضح کر دیا، بتا دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ قیامت کی علامت بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے، یعنی یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ تو یاجوج و ماجوج کے خروج کے زمانے کو لوگ پہچان لیں جب وہ آئے، اس کی علامت بتائی گئی ہے۔ یاجوج و ماجوج کے خروج کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عین عروج پر وہ علامتیں نمودار ہوئی ہیں، جو علامتیں متوجہ کرتی ہیں کہ وہ خروج شروع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ تعلیم یا علامہ کا فعل یا سکھانے کا فعل، یہ دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، وہاں دوسرے پہلو سے، اور پوری حدیث اصل میں یہی تعلیم ہے۔ یعنی دین کو، جو دین آپ نے دے دیا قرآن و سنت میں، اس کو سکھانے کا عمل ہے، سمجھانے کا عمل ہے۔ اسی کو میں نے دو لفظوں میں ادا کیا ہے، تفہیم و تبیین ہے یا اسوہ حسنہ ہے۔